آتش فشاں بک 2 پارٹ 10 آواز لبابہ حیدر پیشکش میر کارواں قریب کے کسی کاٹیج سے غالباً فون پر پولیس کو فائرنگ کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فضا میں سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھی تو کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئے، مگر یہ کسی طرح رہ گیا اور پھر یہ اندرونی پہاڑیوں کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ چونگ کائی کی پہاڑیوں میں پہنچ کر شاید اسے اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا۔ اس طرف لاتعداد کاٹیج اور پرائیویٹ گیسٹ ہاؤسز ہیں اور میرا خیال ہے دارا وغیرہ بھی اسی طرف کسی کاٹیج میں پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے تعاقب کا احساس ہونے کے بعد اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ اگر یہ چاہتا تو مجھے کسی بھی وقت چکمہ دے کر غائب ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو شاید مجھے پکڑنا چاہتا تھا۔ اسے غالباً یہ شبہ ہو گیا تھا کہ میں تم لوگوں کا ساتھی ہوں۔ اگر میں ان کے قبضے میں آ جاؤں تو میرے ذریعے تمہارے ٹھکانے کا پتہ چلا جا سکتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے یہ چونگ کائی کے جنگی قبرستان کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن خود میرے قابو میں آ گیا۔ یہ دارا کے محافظوں میں سے ایک ہے، لیکن بہت ہی بے وقوف اور بزدل۔ آٹومیٹک گن ہونے کے باوجود یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ پرساد، اس سے پوچھو وہ لوگ کہاں ہیں اور پرسی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا۔ پرساد تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، وہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ میں پاتھم کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکا کہ دارا کا یہ محافظ بے وقوف اور بزدل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ فوراً زبان کھول دیتا، لیکن گدھوں کی طرح دھنائی ہونے کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی تھی۔ اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ پرساد نے اس کا سامنے والا ایک دانت بھی توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے زبان نہیں کھولی۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا باس، میرے پاس ایک طریقہ ہے، چند منٹ میں زبان کھول دے گا یہ، پرساد نے کہا۔ پھر اس نے اس شخص کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور دھکے دیتا ہوا باہر لے گیا۔ میں اور پاتھم بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ پرساد اس شخص کو پکڑ کر آبشار کے کنارے لے آیا اور دھکا دے کر چھوٹی سی جھیل کے کنارے پہ گرا دیا اور اس کی پشت پر سوار ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس کے بال جکڑ دیے اور سر کو پانی میں ڈبو دیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد وہ شخص مچلنے لگا۔ پرساد نے اس کا سر پانی سے باہر نکال دیا۔ اب بھی زبان کھولو گے یا نہیں؟ نہیں، اس شخص کے منہ سے بمشکل نکل سکا۔ پرساد نے اس کا سر پھر سے پانی میں ڈبو دیا اور پھر وہ یہ حرکت بار بار دہراتا رہا۔ وہ ہر مرتبہ اس سے ایک ہی سوال کرتا اور اس شخص کا جواب نفی میں ہوتا۔ آخری مرتبہ پرساد نے اس کا سر پانی میں ڈبویا تو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا جسم بے حس و حرکت نہیں ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ پرساد نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ تم تو کہتے تھے یہ بہت بزدل اور بے وقوف ہے، یہ تو ایسا سخت جان نکلا کہ زبان کھولے بغیر ہی مر گیا۔ میں نے پاتھم کو گھورا۔ مجھے تو خود حیرت ہے، لیکن اس طرح یہ آسانی سے میرے قابو میں آ کیسے گیا تھا؟ پاتھم بولا، اب اس لاش کو کہیں دور لے جا کر پھینک دو۔ میں نے اس طرح کہا جیسے وہ کوئی انسانی لاش نہیں بلکہ گندگی کا ڈھیر ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہی سمجھتا تھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بے گناہوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے وجود کو اسی طرح مٹا دینا چاہیے تھا۔ پاتھم لاش کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ میں تو تھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا اور پرساد اور جان کی لیونگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم پاتھم اس لاش کو پھینک کر کب آیا اور کب واپس چلا گیا۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی تھی اور سب سے پہلے جو خبر سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ پرسی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش آج صبح سویرے وارڈ تھائی کے گیٹ کے قریب سڑک پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ باس، میرا خیال ہے اب ہمارے لیے اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہے۔ تم مجھے اجازت دو تو میں آج باہر نکل کر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کروں، پرساد نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب واقعی ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پاتھم کہاں ہے؟ پرسی کے جمنیزیم میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پرسی کی لاش دریافت ہونے کی اطلاع اس نے ہی دی تھی۔ پورے شہر میں پرسی کے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور سنا ہے کہ وہ پرسی کے جنازے کے ساتھ جلوس نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں بھی اس جلوس میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور مجھے شبہ ہے کہ دارا کا کوئی نہ کوئی آدمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور تمہارے خیال میں مجھے گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ ہاں، کم از کم آج کے دن باس۔ اگر کوئی خاص بات ہوئی تو میں تمہیں فون کر دوں گا، پھر تم بھی میدان میں اتر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ تم گاڑی لے جاؤ۔ نہیں، میں یہاں سے پیدل ہی نکلوں گا، سڑک پر مجھے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے گی۔ 10 منٹ بعد پرساد چلا گیا۔ اب میرے ساتھ جانکی اور تھائی رہ گئی تھی۔ لیزا کے ملازم سکھم کو ہم نے پہلے ہی روز شام کو چھٹی دے دی تھی۔ میں کاٹیج سے نکل کر ایک درخت کے نیچے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور صورتحال کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد 3 قتل ہو چکے تھے۔ ایک ہمارے گروپ کا آدمی مارا گیا تھا اور 2 ان کے، لیکن ہم اب بھی وہیں کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے۔
कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। न हम दारा वगैरह के ठिकाने का पता चला सके थे और न ही वो हमारा सुराग लगा पाए थे, और ये दोनों तरफ की खामोशी मुझे बुरी तरह खल रही थी। मैं ज्यादा आराम से बैठने वाला आदमी नहीं था, लेकिन 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा था। लेकिन अब मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्रसाद बाहर निकल गया था, या तो वो उनकी नजरों में आएगा या दारा का कोई आदमी सामने आ जाएगा, और इस तरह खेल शुरू होने की तवक्को थी। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल उभरा, क्या मास्टर होचन को परसी के कत्ल की खबर मिल चुकी होगी? ये मुमकिन ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाए और मास्टर होचन को इसकी इत्तला ना हो। उसे तो ये इत्तला भी मिल चुकी होगी कि गुज़िश्ता रात हमारे दूसरे कॉटेज पर हमला किया गया था। उसने यकीनन उस कॉटेज के फोन नंबर पर राब्ता करने की कोशिश भी की होगी और परेशान भी हुआ होगा। यह ख्याल आते ही मैं उठकर कॉटेज में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर बैंकॉक में मास्टर होचन का नंबर डायल करने लगा। कॉल मास्टर के एक शागिर्द ने रिसीव की थी। मास्टर जिम्नेजियम में मौजूद नहीं था, लेकिन उसे परसी के बारे में इत्तला मिल चुकी थी और वो आज शाम से पहले कंचनबोरी पहुंचने वाला था। सुबह सवेरे तुम्हारे कॉटेज पर हमले की भी इत्तला मिली थी लिटिल मास्टर। मास्टर तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान है, दूसरी तरफ से कहा गया। मास्टर को बता देना हम महफूज हैं, हम हमला होने से चंद घंटे पहले उस कॉटेज से निकल आए थे। मैंने जवाब दिया और अपना फोन नंबर लिखवाकर टेलीफोन बंद कर दिया। मैं फोन रख के जानकी और थाई की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो दोनों कॉटेज में नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो दोनों कहाँ चली गई हैं। हालांकि जब मैं अंदर आया तो थाई को अपने कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन अब दोनों गायब थी। मैं कॉटेज से निकलकर बाहर आया और फिर नुकरे कहकहों की आवाज सुनकर चौंक गया। ये आवाजें आबशार की तरफ से आ रही थी। मैं चबूतरे से उतरकर टहलता हुआ उस तरफ पहुंच गया और फिर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों आबशार वाली छोटी सी झील में एक दूसरे को पानी में गोते देने की कोशिश करते हुए कहकहे लगा रही थी। मुझे देखकर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। आओ तुम भी आ जाओ ना, जानकी ने मेरी तरफ पानी के छींटे उड़ाते हुए कहा। मुझे गोते खाने का शौक नहीं है। जानकी के होठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट थी। मैं कॉटेज के अंदर आ गया, किचन में घुसकर कॉफी बनाई और कॉटेज के सामने वाले चबूतरे पर कुर्सी पर बैठकर आबशार की तरफ देखते हुए कॉफी पीने लगा। जानकी और थाई 1 घंटे बाद वापस आई थी। दोपहर 2 बजे प्रसाद का फोन आया। उसने बताया कि सैकड़ों लोग परसी के जिम्नेजियम के सामने जमा हो चुके हैं। किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। शाम 7 बजे के करीब मास्टर होचन यहाँ पहुंचने वाला है। तदफीन उसके आने के बाद ही होगी। पाथम भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें को मुश्तबा आदमी नजर नहीं आया। ठीक है, तुम दोनों वहीं रहो और हालात पर नजर रखो। मास्टर होचन पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना। तकरीबन 1 घंटे बाद बैंकॉक से मास्टर होचन का फोन आया। उसने बताया कि वो 6:30 और 7 बजे के दरमियान कंचनबोरी पहुंच जाएगा और यहाँ आने के बाद दोबारा मुझसे राब्ता करेगा। 5 बजे के करीब लीजा आ गई। वो तकरीबन आधा घंटा वहां रही और जब वो वापस जाने लगी तो जानकी भी उसके साथ चल पड़ी। इसके लिए तुम लोग परेशान मत होना, मैं सुबह से सही सलामत यहाँ पहुंचा दूंगी, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। थाई और मैं कॉटेज में अकेले रह गए। हम कॉटेज के सामने चबूतरे पर बैठे बातें करते रहे और अंधेरा फैलने पर अंदर आ गए। मैंने दरवाजा बंद किया और हम दोनों थाई वाले कमरे में आ गए। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। खामोशी में चारों तरफ से आती हुई झींगरों और दीगर हशरातुल अर्ज की आवाजें बड़ी पुरस्कार तासुर दे रही थीं। हम दोनों बातें करते करते खामोश हो जाते तो ये आवाजें कुछ और वाजे हो जाती। अचानक एक आवाज सुनकर मैं चौंक सा गया। वो खुश्क पत्तों के चरचराने की आवाज थी। गालिबन ये आवाज थाई ने भी सुनी थी। वो भी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। शायद बाहर कोई है, वो खिड़की की तरफ जाते हुए बोली। मैंने भी खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जानकी की वापसी की तवक्को नहीं थी। वो 1 घंटा पहले तो गई थी। प्रसाद या पाथम में से भी कोई नहीं हो सकता था। शायद कोई कुत्ता वगैरह हो। आज सुबह भी 2 कुत्ते इस तरफ आ गए थे। शायद कोई कुत्ता होगा, मैं देखता हूँ। मैं ये कहते हुए उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसी वक्त बरामदे के सामने वाले चबूतरे पर कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने लिविंग रूम में रखी हुई राइफल उठा ली जो पाथम यहाँ छोड़कर गया था। पहले मैंने दरवाजे के ऊपर वाले शीशे से झांक कर देखा और फिर बोल्ट गिराकर दरवाजा खोल दिया और बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई नजर नहीं आया और ना ही अब कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अंदर आ गया और बरामदे वाला दरवाजा बोल्ट करके किचन की तरफ बढ़ गया। किचन का एक दरवाजा पिछली तरफ भी खुलता था। मुझे डर था कि अगर वो दरवाजा खुला हुआ और कोई कुत्ता वगैरह अंदर घुसा तो गड़बड़ हो जाएगी। किचन में अंधेरा था। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे के अंदर की तरफ दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और फिर बटन दबाते ही यूं लगा जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। सर पर लगने वाली वो ज़रब बहुत जोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां से रक्स करने लगी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा।
میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جبڑے پر ایک اور زوردار ضرب لگی۔ میرے منہ سے کرہا سی نکل گئی۔ اس مرتبہ رائفل بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کرسی سے ٹکرایا اور سنبھلنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی منہ پر ایک اور ضرب لگی۔ یوں لگا جیسے وزنی ہتھوڑے سے وار کیا گیا ہو۔ میں جس کرسی سے ٹکرایا تھا وہ پیچھے الٹ گئی اور میں لڑکھڑاتا ہوا مزید پیچھے ہٹ گیا۔ کرسی کے گرنے کی آواز شاید تھائی نے سن لی تھی۔ کون ہے وجدان؟ کیا ہوا؟ تھائی کی آواز بھی مجھے کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن یہ آواز میرے لیے مفید ثابت ہوئی۔ میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ سر اور چہرے پر لگنے والی ضربوں سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ میں نے سر کو ایک دو جھٹکے دیے اور پھر میں نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ دو آدمی تھے۔ ایک کے ہاتھ میں خمدار پھل والا خنجر تھا اور دوسرا خالی ہاتھ تھا، اور میرے سر اور چہرے پر ضربیں اسی نے لگائی تھیں، اور اس وقت بھی وہ مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کا وار بائیں ہاتھ کی کلائی پر روکا اور دایاں گھوسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ اسے شاید اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور میں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے پہلو پر سائیڈ کک جما دی۔ وہ ایک بار پھر چیخ اٹھا۔ اس کا دوسرا ساتھی خنجر لہراتا ہوا میری طرف لپکا، لیکن اسے اپنے قریب آنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے ذرا سا اچھلا اور میری فرنٹ کک اس کے پیٹ پر لگی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ بھی بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر گھٹنے سے اس کی تھوڑی پر ضرب لگائی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ ان چیخوں کی آواز سن کر تھائی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ یہاں کی صورتحال دیکھ کر اس کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ تھائی کو آگے بڑھتا دیکھ کر میں بھی چیخ اٹھا، وہیں رک جاؤ تھائی، آگے مت آنا۔ اس دوران میں پہلا حملہ آور سنبھل چکا تھا۔ وہ حملہ آور ہوا تو میں نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے راؤنڈ ہاؤس کک کے انداز میں ٹانگ چلا دی۔ یہ کک اس کے پیٹ میں لگی اور وہ دوہرا ہو کر آگے کی طرف جھکا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے بڑی تیزی سے گھوم کر اس کے شولڈر بلیڈ پر چوپ رسید کر دی۔ کھڑی ہتھیلی کا یہ وار عام طور پر بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہڈی توڑ دیتا ہے، لیکن یہ اس شخص کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت نیچے کی طرف جھک رہا تھا اور ضرب پوری طرح لگی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس کے حلق سے اس طرح بھیانک چیخ نکلی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ وہ ایک صوفے سے ٹکرایا اور صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ دوسرا حملہ آور مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر میرے گھٹنے کے پچھلے حصے پر لگی اور میں لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ وہ شخص میرے اوپر آ رہا تھا، مگر میں نے بڑی تیزی سے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا دی اور دونوں پیروں سے اس کی گردن پر قینچی لگا دی۔ وہ نیک لاک چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے آہستہ آہستہ دائیں طرف جھکتے ہوئے ٹانگوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ بھت سے نیچے گرا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ان کے لڑائی کے انداز سے میں سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ مارشل آرٹسٹ نہیں اور محض اسٹریٹ فائٹر ہیں۔ اسٹریٹ فائٹنگ میں کسی قاعدے کے لیے اور داؤ پیچ کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ لیکن جب مقابلہ مجھ جیسے کسی مارشل آرٹسٹ سے ہو تو اسٹریٹ فائٹر ہمیشہ نقصان میں ہی رہتے ہیں۔ میرا دوسرا حریف اٹھ چکا تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی اور میری گردن کو بازو کی لپیٹ میں لے لیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ پہلے میں نے اس کا بازو پکڑ کر گردن چھڑانے کی کوشش کی، پھر تیزی سے نیچے جھک گیا۔ میرا حریف اوپر سے الٹی قلع بازی کھاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ میں نے سنبھل کر ان دونوں کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، لیکن پھر اسی لمحے تھائی کی چیخ سن کر میں چونکا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور مجھے اپنے سینے میں سانس رکتا محسوس ہوا۔ تھائی دارا کی گرفت میں تھی۔ دارا نے پشت کی طرف سے ایک ہاتھ سے تھائی کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا، جس کا چمکتا ہوا بلیڈ تھائی کے شارک کو چھو رہا تھا۔ دارا کے ساتھ کم بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ تمہاری بہادری اور خوش قسمتی میں واقعی کوئی شبہ نہیں، پر خوش قسمتی ہر دفعہ ساتھ نہیں دیتی۔ ان دونوں کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری اس چہیتی کا گلا کاٹ دوں گا، دارا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور الجھی ہوئی نظروں سے دارا اور کم کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ یہ دونوں کاٹیج کے اندر کس طرح داخل ہوئے تھے جبکہ برآمدے والا دروازہ بند تھا۔ پھر میری سمجھ میں بات آ گئی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ دونوں اسی راستے سے اندر آئے تھے۔ اب ان کی چال بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ دارا نے ان دونوں آدمیوں کو کاٹیج کے عقبی دروازے سے بھیجا اور جب میں ان دونوں سے الجھ گیا تو وہ بڑے اطمینان سے کھڑکی کے راستے اندر آ گیا اور تھائی کو گرفت میں لے لیا۔ تم بہت بچتے رہے ہو، قسمت قدم قدم پر تمہارا ساتھ دیتی رہی ہے۔ مہاراج کے سائے نے تمہیں اب تک ہم سے بچائے رکھا، لیکن یہاں تو نہ مہاراج کا سایہ ہے اور نہ ہی قسمت اب تمہارا ساتھ دے گی۔ اب موقع مل گیا ہے کہ ہم تم سے اپنا حساب برابر کر سکیں۔ تم میرے ہاتھ سے زندہ تو نہیں بچو گے، لیکن تمہیں اس وقت تک مرنے بھی نہیں دیا جائے گا جب تک میں تم سے اپنا حساب برابر نہ کر دوں اور تم سے تمہارے باپ کی وہ ڈائری حاصل نہ کر دوں جس میں برسوں پہلے چھپائے گئے سونے کا راز پوشیدہ ہے۔ تم یقیناً اس ڈائری کے وجود سے انکار کر دو گے۔
لیکن میں وہ ڈائری تم سے نکلوا کے رہوں گا۔ میں دارا کی بات سنتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں کسی موقع کی تلاش میں تھا، مگر صورتحال خاصی سنگین تھی۔ کم کے ہاتھ میں پستول تھا اور دارا کا خنجر تھائی کی شہرک کو چھو رہا تھا۔ اس کی ذرا سی حرکت تھائی کا گلا کاٹ سکتی تھی۔ اچانک ہی پیچھے کھڑے ہوئے ان دونوں آدمیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا جو مجھ سے پٹ چکے تھے۔ اس مرتبہ میں اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ میں لڑکھڑا کر گرا تو ان دونوں نے مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ان کی ٹھوکروں سے محفوظ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ موقع پا کر میں نے ان میں سے ایک کو تو لٹ دیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر دوبارہ حملہ آور ہوا تھا۔ میری ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا۔ رک جاؤ! دارا کی گونجدار آواز سنائی دی۔ وہ دونوں مشینی انداز میں رک گئے۔ کسی کو سزا دینے کا صرف یہی طریقہ نہیں کہ اسے مارا پیٹا جائے۔ سزا دینے کے اور بہت سے طریقے ہیں، مثلاً یہ کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی محبوبہ کو بے آبرو کیا جائے۔ اس طرح آدھی موت تو واقع ہو ہی جائے گی۔ میں کانپ اٹھا۔ دارا کی سوچ بہت خوفناک تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ اس پر عمل کرنے سے ہچکچائے گا بھی نہیں۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنا چاہی تو ان دونوں گنڈوں نے مجھے پیچھے سے آ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ دارا نے تھائی کو دھکا دے کر سامنے والے صوفے پہ گرا دیا۔ تھائی کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کم، میں اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا چاہتا، اسے تم گندا کرو، دارا نے کہا۔ میں نہیں، تم جاؤ۔ کم نے دونوں افراد میں سے ایک کو اشارہ کیا جنہوں نے مجھے گرفت میں لے رکھا تھا۔ کسی نے تھائی کو ہاتھ لگانا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دارا کی طرف دیکھ کر چیخا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ انہوں نے مجھے زبردستی کرسی سے باندھ دیا۔ کم پستول میری کن پٹی سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسرے آدمی نے میرے کندھوں پر دباؤ ڈال رکھا تھا تاکہ میں کوئی بھی حرکت نہ کر سکوں۔ دارا خنجر کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ گنڈا تھائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھائی نے صوفے سے چھلانگ لگا دی، لیکن اس گنڈے نے اسے دبوچ لیا۔ تھائی اپنے آپ کو چھڑا کر ایک طرف دوڑی تو دارا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھائی چیخ کر لڑکھڑا گئی۔ اس گنڈے نے پھر اسے دبوچ لیا۔ تھائی چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن وہ گنڈا اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ تھائی کے کپڑے پھٹ گئے تھے، وہ نیم برہنہ ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ صوفے پر گری۔ گنڈے نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی۔ صوفہ الٹ گیا اور وہ دونوں اس کے پچھلی طرف جا گرے۔ صوفے کے پیچھے تھائی کی چیخیں گونجتی رہیں اور میری رگوں میں خون اچھلتا رہا، اور پھر دارا کے وحشیانہ قہقہے بھی تھائی کی چیخوں کے ساتھ کاٹیج میں گونجنے لگے۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹی جا رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں تھائی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تھائی کی چیخیں تھی یا پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں کے پردوں کو چیرتا ہوا دماغ کی نسوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پھیلتا جا رہا تھا، اور پھر اچانک ہی خاموشی چھا گئی، گمبھیر سناٹا۔ تھائی نے چیخنا بند کر دیا تھا یا میرے کان بند ہو گئے تھے، لیکن نہیں، میرے کان بند نہیں ہوئے تھے، تھائی ہی خاموش ہو گئی تھی۔ البتہ جھینگروں کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ تھائی نے میرے لیے اپنی آخری متا بھی لٹا دی تھی، اپنی عزت گن شیطانوں کی بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے عرصہ پہلے ایک ایسے بے سہارا بچے کو یعنی مجھے پناہ دی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے ان خونی بھیڑیوں سے چھپتا پھر رہا تھا، اور تھائی کی یہ نیکی ہی اس کا سب سے بڑا جرم بن گئی تھی۔ اس کا گھر جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، اسے بار بار موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مجھے ان شیطانوں سے بچانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر وہ در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عزت اب تک بچی ہوئی تھی، سو وہ بھی چھن گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ دارا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ تھی۔ میری نظریں الٹے ہوئے صوفے کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کے پیچھے کوئی حرکت نہیں تھی، البتہ تھائی کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب کوئی بہت تیز دوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو منہ کے بل گرتا ہے۔ دارا کی آواز سن کر میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بھی بہت تیز دوڑنے لگے تھے، ٹھوکر تو لگنا ہی تھی، تم بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگے ہو، ابھی تو میرا انتقام شروع ہوا ہے، یہ پہلا جھٹکا تھا۔ میں تمہارے چہرے سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ تم نے تھائی کی رسوائی کا کتنا اثر لیا ہے۔ ابھی تو ایسے بہت سے مرحلے آئیں گے، تمہیں ایسے بہت سے جھٹکے لگیں گے، مگر تم ان جھٹکوں سے مرو گے نہیں۔ تمہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتاروں گا، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ میں تمہیں زندہ رکھ کر تمہاری بوٹیاں تمہارے سامنے کتوں کو کھلاؤں گا۔ مجھے باندھ کر بہادری دکھا رہے ہو؟ تم تو ہجڑ سے بھی گئے گزرے ہو۔ میں تمہیں بہادر دشمن سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت بزدل نکلے۔ میرے ہاتھ کھول دو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں کتنی مردانگی ہے۔ تمہیں ایسا موقع ضرور دیا جائے گا، لیکن اس وقت میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اور ہاں، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں
کہ ہم نے تمہاری اس پناہگاہ کا سراغ کیسے لگا لیا؟ میں نے دارا سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ مجھے خاموش پا کر وہ خود ہی کہنے لگا، تمہارا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے پرسی کو اغوا کیا تھا، لیکن وہ بڑا ہی سخت جان نکلا۔ میرے آدمیوں نے اس کے آدھے جسم کی کھال اتار لی، ہڈیاں تک توڑ ڈالی، پر اس نے زبان نہیں کھولی۔ اور پھر یہ تو محض اتفاق تھا کہ اس کے جمنیزیم میں میرے آدمی کی موجودگی میں پرسی کے خاص شاگرد کی زبان سے نکل گیا کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو۔ لیکن کل رات جب ہم نے اس کاٹیج پر ریڈ کیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم میری توقع سے زیادہ چالاک نکلے اور ہمارے حملے سے پہلے ہی وہ کاٹیج چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ کل رات ہی ہمارا ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ لگ گیا اور آج صبح اس کی لاش مل گئی۔ دراصل مجھے اپنے اس آدمی کا بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ تم میرے ہاتھ آتے آتے رہ گئی، لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ آج صبح میں پولیس کی وردی پہن کر اس طرف نکل گیا اور گزشتہ رات کی فائرنگ اور کاٹیج کی آتش زدگی کے بارے میں تفتیش کے بہانے دوسرے کاٹیجز میں رہنے والوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ایک کاٹیج میں رہائش پذیر ایک بوڑھے یورپی آدمی سے پتہ چلا کہ لیزا نامی ایک مساجر بھی یہاں آتی رہتی ہے۔ وہ 2-3 مرتبہ اس کے پارلر میں مساج کروا چکا ہے۔ یہ بوڑھے مرد بھی عجیب ہوتے ہیں، قبر پیر میں لٹکائے بیٹھے ہوں گے تب بھی حسین عورتوں کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ لیزا تم لوگ کے کاٹیج میں آئی تو بوڑھے یورپین نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں نے لیزا کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ بان پونگ گئی ہوئی ہے۔ میں نے ایک آدمی اس کے پارلر کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ لیزا دوپہر کے بعد بان پونگ سے واپس آ گئی اور جب وہ دوبارہ اپنے پارلر سے نکلی تو میرے آدمی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ اس قدر ہوشیاری سے پیچھا کر رہا تھا کہ لیزا کو شبہ تک نہیں ہو سکا۔ لیزا اسی کاٹیج میں آئی تھی۔ میرا آدمی اپنی گاڑی آگے لے گیا اور ایک جگہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگا، اور جب لیزا واپس گئی تو اس کے ساتھ جانکی بھی تھی۔ اپنے آدمی کی رپورٹ سے میں سمجھ گیا کہ تم لوگ یہاں ہو، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہو۔ ادھر شہر میں پرسی کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، ادھر تمہاری چہیتی تھائی کی عزت کا جنازہ اٹھ گیا۔ اب جانکی کی باری آئے گی، اس کا حشر بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ بہت عیش کر لیا تم نے ان دونوں حسیناؤں کے ساتھ، اب دوسروں کو بھی تو کچھ موقع ملنا چاہیے۔ دارا خاموش ہو کر بے غیرتی سے مسکرانے لگا۔ کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے، اس خنجر سے میں تمہاری گندی زبان کاٹ کر دور پھینک دیتا۔ میں تمہیں بہادری دکھانے کا موقع ضرور دوں گا، مگر وقت آنے پر، اس وقت دیکھا جائے گا کہ کون کس کی زبان کاٹتا ہے۔ باس، تم اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کم نے دارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی لوٹ آئے نا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ماسٹر ہوچن بھی کنچن بوری پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے کچھ آدمی اس کی حفاظت کے لیے یہاں بھیج دے۔ ہوچن پرسی کو گڑھے میں اتارنے کے بعد ہی کسی اور طرف توجہ دے گا۔ ویسے میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اپنے کچھ آدمی یہاں بھیج سکتا ہے، لہٰذا مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں یہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ اسے کرسی سے کھول دو، مگر ہاتھ پشت پر بندھے رہنے دو۔ دارا کے دونوں گرگے محتاط انداز میں وہ رسی کھولنے لگے جس سے مجھے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ میرے ہاتھ الگ سے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کرسی والی رسی کھول دینے کے بعد ان دونوں بدماشوں نے دونوں طرف سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کرسی سے اٹھا دیا۔ دارا میرے سامنے کھڑا تھا، خنجر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پیروں پر کھڑے ہوتے ہی دارا کے خنجر والے ہاتھ پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ میرا یہ وار دارا کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں گا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، اور اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کچھ سمجھ سکتا میں نے اچھل کر دارا کو فرنٹ کک رسید کر دی۔ دوسری کک قریب کھڑے ہوئے کم کے پہلو میں لگی تھی۔ وہ دونوں کرہاتے ہوئے گرے۔ میں ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ان دونوں گنڈوں کی طرف گھوم گیا۔ پہلی اسپن کک ایک کے جبڑے پر لگی اور وہ بلبلاتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ دوسری کک دوسرے گنڈے کے پیٹ پر لگی اور وہ چیختا ہوا دوہرا ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ چند لمحوں کے لیے تو ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ اگر میرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے تو ان میں سے ایک آدھ میرے ہاتھوں ضرور مارا جاتا۔ تھائی کے ساتھ جو کچھ میرے سامنے ہوا تھا اس سے میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس وقت میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ انہیں تھوڑا بہت سزا دے سکوں۔ میں غصے میں پاگل ہوا جا رہا تھا۔ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میں ان پر لاتیں برساتا رہا، لیکن کم پر آخری کک لگانے کی کوشش کرتے ہوئے میرا پیر کرسی کے قریب رکھی ہوئی رسی میں الجھ گیا اور میں لڑکھڑا گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ممکن ہے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جاتا، لیکن دارا کسی اڑنے بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا میری طرف لپکا۔ میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، مگر اس کے سر کی ٹکر میرے پیٹ میں لگی۔ میں پشت کے بل کافی ٹیبل پر گرا اور الٹی قلابازی کھاتا ہوا پیچھے الٹ گیا، اور پھر مجھے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ دارا کے پیر کی ٹھوکر میرے سر پر لگی اور میرا دماغ جھنجھنا اٹھا، اور پھر وہ چاروں خونی بھیڑیوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔
ان کی لاتیں اور گھونسے میرے جسم کے ہر حصے کی خبر لے رہے تھے۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور میں اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہونٹوں اور ناک سے خون کی دھاریں بہہ نکلی۔ مارو اس حرامزادے کو، اتنا مارو کہ آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھانا بھول جائے۔ دارا کی چیختی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے دارا کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا اور وہ شکاری کتے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ پھر دارا کی پشت پر تھائی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ تھائی کے جسم پر لباس برائے نامی تھا۔ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لٹھ نما ڈنڈا تھا اور وہ دارا پر حملہ ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ شاید دارا کی چھٹی حصہ جس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوما۔ تھائی دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے لٹھ کو دارا کے سر پر وار کرنے کے لیے حرکت میں لا چکی تھی۔ دارا نے بائیں ہاتھ سے لٹھ کو گرفت میں لے لیا اور دائیں ہاتھ کا گھونسا تھائی کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح لہراتی ہوئی ڈھیر ہو گئی۔ بس کرو، دارا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ اسے باہر گاڑی تک لے چلو اور اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بے دریغ گولیاں برسا دینا اس پر۔ ان دونوں گنڈوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا اور دھکے دیتے ہوئے کاٹیج کے برآمدے والے دروازے کی طرف لے چلے۔ ان میں سے ایک نے وہ رائفل بھی اٹھا لی تھی جو دراصل انہی کے ایک ساتھی کی تھی جسے پاتھم گزشتہ رات پکڑ کر لایا تھا اور پرساد نے اسے پانی میں غوطے دے دے کر مار دیا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے باس؟ کم نے قالین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھائی کی طرف اشارہ کیا۔ کم خود بھی ہانپ رہا تھا۔ اسے یہیں پڑا آنے دو، ہوچن جلدی بدریاں پہنچ جائے گا۔ تھائی کو دیکھ کر اسے ہمارا پیغام مل جائے گا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی باس؟ جو کچھ ہوا ہے تم اسے پکنک سمجھ رہے ہو کیا؟ اب نکلو یہاں سے، وقت ضائع مت کرو۔ دارا چیخا۔ کاٹیج سے باہر آ کر وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف لے چلے۔ درختوں کی وجہ سے تاریکی کچھ زیادہ تھی۔ ایک آدمی نے رائفل کی نال میری پشت سے لگا رکھی تھی تاکہ اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں تو مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے۔ ویسے بھاگنے کا خیال اب تک میرے دل میں نہیں آیا تھا۔ اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو ممکن ہے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جاتا، لیکن اس کا نتیجہ تھائی کے حق میں خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ تھائی کو زندہ چھوڑ آئے تھے۔ میرے فرار کے بعد یہ لوگ واپس جا کر تھائی کو اذیتیں دے دے کر ختم کر دیتے۔ میں تھائی کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تھائی کے زندہ رہنے کی صورت میں ایک امید بھی تھی اور میں سمجھتا تھا کہ دارا نے تھائی کو اپنے ساتھ نہ لا کر یا اسے زندہ چھوڑ کر زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی تھی۔ کوئی عورت اس طرح رسوا ہونے کے بعد اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا تھا اسے تھائی میری وجہ سے جیسے تیسے برداشت کرتی رہی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تو وہ بپری ہوئی شیرنی بن جائے گی۔ ماسٹر ہوچن کنچن بوری پہنچ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ پرسی کی آخری رسومات سے فارغ ہوتے ہی وہ گھنٹے ڈیڑھ تک یا شاید اس سے بھی پہلے ہمارے کاٹیج پہنچ جائے گا یا ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تک تھائی ہوش میں آ چکی ہوگی۔ وہ ماسٹر کو سب کچھ بتا دے گی۔ تھائی نے بھی دارا کی باتیں سنی تھی۔ اس نے جانکی اور لیزا کے بارے میں بھی ایسے ہی گندے خیالات کا اظہار کیا تھا اور میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ تھائی ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے جانکی اور لیزا کو ہی خبردار کرے گی۔ میں یہی سب کچھ سوچتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا۔ راستے میں بچھی ہوئی بجری پیروں کے نیچے دب کر چرچراہٹ کسی آواز پیدا کر رہی تھی۔ میں اب تک اگرچہ بڑی شرافت سے ان کے آگے آگے چلتا رہا تھا، مگر دارا کے وہ دونوں گرگے مجھے بار بار دھکے دے رہے تھے۔ کبھی کوئی میرے کولہوں پر ٹھوکریں رسید کر دیتا۔ اسی طرح میں کئی مرتبہ گرتے گرتے بچا۔ پکڑے جانے سے پہلے میں نے ان دونوں کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کی تھی اور اب وہ اسی کا بدلہ لے رہے تھے مجھ سے۔ کاٹیج کی حدود سے نکل کر ہم اس راستے پر آ گئے جو ایک طرف تو سڑک تک چلا گیا تھا اور دوسری طرف آگے پہاڑیوں میں نکل جاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سڑک کی طرف لے جائیں گے، مگر دارا نے مجھے مخالف سمت میں مڑنے کا حکم دیا۔ یہ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا اور تقریباً 50 گز آگے سڑک سے ہٹ کر درختوں کے نیچے تاریکی میں ایک کار کھڑی تھی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں ان کی آمد کا پتہ کیوں نہیں چل سکا تھا۔ وہ اس کار کو دور چھوڑ کر محتاط انداز میں پیدل چلتے ہوئے کاٹیج تک پہنچے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سڑک کی طرف سے آنے والے اس پختہ راستے کے دونوں طرف کاٹیج تھے اور ہر کاٹیج کی طرف جانے والے راستے پر پرائیویٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گنجان درخت بھی تھے۔ بعض جگہ پر تو دو طرف کے درختوں کی شاخیں آپس میں اوپر سے ملی ہوئی تھیں۔ کاٹیجز کا سلسلہ آگے بھی جاری تھا۔ ابھی تو شاید 7:30 ہی بجے تھے۔ کسی بھی وقت کوئی گاڑی اس طرف آ سکتی تھی، اس لیے کاٹیج والے راستے سے نکل کر اس کشادہ اور پختہ راستے پر آتے ہی ان کی رفتار تیز ہو گئی اور مجھے بھی دھکے دے دے کر تیز چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ درختوں کے نیچے کھڑی ہوئی گاڑی کے قریب پہنچ کر کم نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دوسرے دروازوں کے لاک نوب بھی ہٹا دیے۔ مجھے دھکا دے کر پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ وہ دونوں گنڈے میرے دائیں بائیں اس طرح بیٹھ گئے کہ میں ان کے بیچ میں دب کر رہ گیا۔
ہاتھ کمر پر بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اور میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی گڑبڑ کر سکوں، مگر میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص نے رائفل کی نال میرے پہلو سے لگا رکھی تھی۔ دارا آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار حرکت میں آ کر پختہ راستے پر آ گئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کار کو گھما کر سڑک کی طرف لے جائیں گے اور وہاں سے کسی راستے کا تعین کریں گے، لیکن میرے اندازوں کے برعکس کار مخالف سمت میں چل پڑی تھی۔ آگے بھی اس پختہ راستے کے دونوں طرف کاٹیجز کے پرائیویٹ راستے تھے اور یہ سڑک بدستور بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ تقریباً آدھا میل آگے کاٹیجز کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب پختہ سڑک بھی ختم ہو گئی تھی۔ آگے پتھریلا راستہ تھا جو اب نشیب کی طرف چلا گیا تھا۔ یہاں پر پارٹ 10 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 11 سماعت فرمائیں۔